ان کا بزنس کچھ پاکستان میں تھا اور کچھ لندن میں۔ خود وہ زیادہ تر لندن میں ہی رہتے تھے، لیکن تابش اور ان کی بیوی سفینہ پاکستان میں ہی رہتے تھے۔ سفینہ اور شائستہ میں نند بھاوج والا روایتی رشتہ نہیں تھا۔ کسی زمانے میں دونوں بہت گہری سہیلیاں ہوا کرتی تھیں، پھر یہ دوستی رشتہ داری میں بدل گئی۔ شائستہ نے اپنے بھائی جہانگیر کا رشتہ اپنی دل عزیز سہیلی سفینہ سے کیا تھا۔ دونوں کے گھر بھی برابر میں ہی تھے اور محبت بھی بہت تھی۔ شائستہ کی اور سفینہ کی شادی یوں تو ایک ساتھ ہی ہوئی تھی، لیکن شادی کے 1 سال بعد ہی تابش سفینہ اور جہانگیر کی گود میں آ گیا تھا۔ لیکن شائستہ کی گود 7 سال خالی رہی۔ بڑی منتوں مرادوں کے بعد شائستہ کی گود میں ایک ننھی سی پری آئی، اور وہ واقعی کوئی پری ہی تھی، بے تحاشا خوبصورت، بالکل جاپانی گڑیا لگتی تھی۔ تابش 7 سال کا تھا جب اس نے اس ننھی پری کو دیکھا۔ تبھی وہ اسے بڑی خوبصورت اور پیاری سی لگی۔ سنہری بادامی آنکھیں، اپنی گود میں لے کے اسے بیٹھا ہوا تھا۔ بار بار سفینہ سے پوچھ رہا تھا، مما یہ ڈال اللہ تعالیٰ نے پھپھو کو دی ہے؟ سفینہ کہتی، ہاں یہ ڈال پھپھو کو دی ہے۔ کہنے لگا، اسے میں رکھ لوں؟ شی از سو پریٹی۔ شائستہ اپنے بھتیجے کی بات سن کے ہنسنے لگی، کہنے لگی، بڑی مشکل سے تو اللہ نے مجھے دی ہے، میں تمہیں کیوں دے دوں؟ تابش بھی اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے جب بھی اس کا اپنے گھر میں دل نہیں لگتا تھا وہ اپنی پھپھو کے گھر آ جاتا، اور پھر کئی گھنٹے دلاویز کے پاس بیٹھا، کبھی اس کے چہرے پہ انگلی پھیرتا رہتا، کبھی اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہتا، اس کے ننھے منھے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چومتا رہتا۔ بس ایک عجیب سی کشش تھی جو اسے محسوس ہوتی تھی۔ پھر کوئی دوسرا بہن بھائی بھی نہیں تھا، اس لیے کب وہ اس مومی گڑیا کا عادی ہونے لگا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ سب سے پہلا مسئلہ اس وقت ہوا جب دلاویز 4 سال کی ہوئی اور اسکول جانے لگی۔ اس وقت تابش 11 سال کا تھا۔ جس اسکول میں وہ پڑھتا تھا اسی اسکول میں دلاویز کو بھی داخل کروایا گیا، اور وہ اس کی یوں حفاظت کرتا تھا جیسے اس کا محافظ ہو۔ وہ گھر آ جاتا، اسے لکھنا سکھاتا، لیکن دلاویز اس سے بہت گھبراتی تھی، شاید اس لیے کہ وہ اس کی غلطی پہ اسے ڈانٹ دیتا تھا، اور اسے تابش کے علاوہ کبھی کسی نے ڈانٹا نہیں تھا۔ شائستہ تو اپنی بیٹی پہ جان نچھاور کرتی تھی۔ یہی حال راحیل صاحب کا بھی تھا۔ 8 سال بعد اللہ نے بیٹی دی تھی، اسی لیے وہ دونوں اس کے لاڈ اور نخرے ہی اٹھاتے تھے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے لگا۔ جیسے جیسے دلاویز بڑی ہونے لگی اسے تابش ایک آنکھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ وہی اسے پڑھاتا تھا اور بڑی سختی سے باز پرس بھی کرتا تھا۔ اس کا ٹیسٹ غلط ہوتا تو اسے ڈانٹ دیتا، اسے کہتا کھڑی ہو کے یاد کرو۔ وہ کھڑی ہو کر جب یاد کرنے لگتی تو غصے سے اس پہ چلانے لگتا، دل اگر تمہاری آواز نکلی تو میں تمہاری جان نکال لوں گا، بند کرو اپنا رونا دھونا، صاف کرو اپنے آنسو، اور اب تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلنے چاہیے۔